قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے 82 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی بیان فرمائے اور اس پر مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا بھی جواب دیا۔ اس کے بعد اب یہاں اللہ تبارک و تعالی کچھ پیغمبروں کے حالات ذکر فرما رہے ہیں، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات متعدد صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کا ایک مقصد تو کفار کو یہ تنبیہ ہے کہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کا جو رویہ اختیار کیا اس کے نتیجے میں انہیں کتنے سنگین عذاب کا سامنا کرنا پڑا، تو تمہیں ان سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ دوسرے اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ایک طرح سے تسلی دینا بھی مقصود ہوتا ہے کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے وہ آپ سے پہلے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا گیا ہے، لیکن پچھلے انبیاء کرام میں بیشتر وہ ہیں کہ ان کے مخالفین نے ان کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کی، لیکن آخر کار وہ عذاب کا شکار ہوئے اور غلبہ آخر میں اہل ایمان ہی کا ہوا۔
تو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی ساری زندگی نہ لکھا نہ پڑھا اور نہ کوئی کتاب کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے کہ جو تاریخی واقعات کو جانتے ہوں، اس کے باوجود آپ یہ واقعات اتنی تفصیل کے ساتھ سنا رہے ہیں، تو یہ محض اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آپ پر نازل ہوتی ہے جو یہ واقعات سناتی ہے۔ یہ تمام مقاصد ہیں، اور انہی مقاصد کے اندر انبیاء کرام کے جو مختلف حالات بیان ہوتے ہیں تو اس میں اس کے مختلف پہلوؤں میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہوتے ہیں۔ اب یہاں قرآن کریم نے سورہ یونس میں انبیاء کرام میں سے 3 انبیاء کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخر میں حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت نوح سے اکثر و بیشتر انبیاء کا تذکرہ شروع اس لیے ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے تشریعی پیغمبر تھے، اور ان کی تھوڑی تفصیل پیچھے سورہ اعراف میں بھی گزر چکی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا، میں پہلے اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اے پیغمبر، ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے، تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے، اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو، پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے دل کھول کر گزرو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی، میرا اجر کسی اور نے نہیں اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبردار لوگوں میں شامل رہوں۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا، اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ اس میں سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام جیسے دوسری صورتوں میں دوسری جگہ آیا ہے قرآن کریم میں کہ وہ 1000 سے 50 سال کم، یعنی 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ تو اس دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جس بے خوفی کا اور اللہ پر توکل کا اظہار فرمایا، اس کا خصوصی طور پر یہاں ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، جیسا کہ سورہ نوح کے اندر تفصیل سے آیا ہے کہ وہ ان کی مخالفت پر تلی ہوئی تھی اور بڑے منصوبے بنا رہی تھی ان کے خلاف۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، قرآن کریم نے ان کی تدبیروں کو، ان کے منصوبوں کو کہا ہے کہ بہت زبردست انہوں نے منصوبے بنائے تھے نوح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے یا حضرت علیہ السلام سے بدلہ لینے کے۔ ایک طرف پوری قوم ہے جو ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے،
اور دوسری طرف نوح علیہ السلام ان کے ساتھ ان سے جو خطاب کر رہے ہیں، اس خطاب کا ایک ایک لفظ ان کے توکل، اللہ تعالی پر بھروسے، شجاعت اور بے خوفی کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ خطاب کر کے فرمایا کہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہیں بھاری لگ رہا ہے میرا تمہارے ساتھ رہنا، ٹھہرے رہنا، اور مقام کا لفظ قرآن کریم میں استعمال فرمایا۔ مقام ایک طرف تو کسی جگہ سکون اختیار کرنے کو کہتے ہیں کہ میرا تمہارے درمیان رہنا تمہیں برا لگ رہا ہے کہ میں یہاں رہ کر تمہیں نصیحتیں کرتا ہوں۔ دوسری طرف مقام کے معنی کھڑے ہونے کے بھی، تو میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر جو وعظ و نصیحت کرتا ہوں وہ اگر تمہیں برا لگ رہا ہے، وہ تذکیری بھی آیات اللہ، اور اللہ کی نشانیوں سے میں جو تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یاد دہانی کراتا ہوں تمہاری، اگر یہ تمہیں برا لگ رہا ہے تو کہنا یہ مقصود ہے کہ تم جو چاہو میرے خلاف کر گزرو، جو میرے ساتھ دشمنی نکالنا چاہتے ہو نکال لو، میں نے اللہ پر بھروسہ کرا۔ اور وہ جو چیلنج دیا حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا زبردست ہے کہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو کہہ دیا کہ اگر تمہیں اللہ کی آیات کے ذریعے میرا تمہیں نصیحت کرنا تمہیں بھاری لگ رہا ہے تو میں پہلی بات تو بتاتا ہوں میں اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، لہذا اس اللہ کے بھروسہ کرنے پر بنیاد رکھتے ہوئے میں تم کو چیلنج کرتا ہوں۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، پہلی بات تو یہ کہ تم آپس میں مشورہ کر کے میرے بارے میں کوئی فیصلہ طے کر لو کہ مثلا تمہیں مجھے قتل کرنا ہے اور قتل کرنے کے لیے جو منصوبہ بنانا ہے اس کا عزم کا ارادہ۔ اجمعوا امرکم، اجمع یجمع اجماعا عربی زبان میں معنی آج کے آتے ہیں کسی چیز کا عزم کر لینا۔ امرکم کے معنی اپنا جو تمہارا منصوبہ ہے یا تمہاری جو تدبیریں ہیں ان کو پختہ عزم کے ساتھ طے کر لو، پہلی بات تو یہ کرو۔ وشرکاکم، واو بمعنی مع ہے، مفعول معه آ رہا ہے شرکا، یعنی یہ فیصلہ جو کرو صرف آپس میں چند لوگ بیٹھ کے نہ کرو، جتنے تمہارے شرکا ہیں ان سب کے ساتھ مل کر فیصلہ کرو۔ اب شرکا سے کیا مراد ہے؟ اس میں وہ جن لوگوں کو جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وہ بھی، کیونکہ ان کو وہ نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے کہ ان کو بھی ملا لو اپنے ساتھ، اور شرکا سے مراد وہ بھی کہ جو تمہاری قوم کے ساتھ تمہارے جو ہم مذہب ہیں کہیں اگر تو ان کو بھی بلا لو، اور سب مل کر فیصلہ کرو کہ نوح کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ پھر ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، اور پھر یہ تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے کوئی خفیہ کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا جو فیصلہ ہوگا میرے خلاف وہ تمہارے لیے کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، یعنی اگر آدمی خفیہ طور پر کسی کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے تو دل میں اس کے گھٹن رہتی ہے کہ میں یہ کام خفیہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں خفیہ کارروائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میرے خلاف کوئی منصوبہ ایسا بناؤ کہ بھئی کسی وقت فلاں وقت جائیں گے، رات کو بیٹھ کے آپس میں مشورہ کریں گے، صبح کو کوئی حملہ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کوئی گھٹن تمہیں نہیں ہونی چاہیے، کوئی خفیہ کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کر کرو جو کچھ کرو۔ لیکن امرکم علیکم غمۃ ثم قضوا الی، پھر جو کچھ تم نے فیصلہ کیا ہے وہ میرے ساتھ کر گزرو۔ اقضوا یہ قضا یقضی سے ہے جس کے معنی فیصلہ کرنے کے،
لیکن قضا کے سلے میں الہ نہیں آتا عام طور پر. قضا لہو اور قضا علیہ. اگر کسی کے حق میں قاضی فیصلہ کرتا ہے تو قضا لہو کہتے ہیں، اگر حق اور اگر کسی کے خلاف کرتا ہے قضا علیہ کہتے ہیں. لیکن الہ کے صلہ کے ساتھ اقضوا الیہ، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو فیصلہ کسی کے خلاف کیا ہے اس فیصلے کو عملی شکل میں لے آئے، اس کو اقضوا الیہ کہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ جو تم نے فیصلہ کیا ہے اسے کر گزرو، کھل کر گزرو. وَلَا تُنْظِرُونَ، اور مجھے مہلت بھی مت دینا کہ پہلے سے مجھے کوئی مہلت دو کہ بھئی ہم کرنے والے آنے والے ہیں تمہارے اوپر، اچانک آ کر حملہ کر دو جب چاہو. یعنی کتنے ڈٹ کر حضرت نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری سب مل ملا کر میرے خلاف جو تمہیں فیصلہ کرنا ہے کر ڈالو اور اس پر کو عملی جامہ پہنا دو. تو مجھے کوئی خوف تم سے نہیں ہے، کوئی ڈر تم سے نہیں ہے، کیونکہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے ان منصوبوں سے بچائے گا، یا پھر اس کی اگر رضا اسی میں ہے تو مجھے میں جان دے دوں گا. اس کے لیے مجھے ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو بعض اوقات تو ڈر یہ ہوتا ہے کسی سے کہ یہ مجھ پر حملہ کر دے گا، مجھے نقصان پہنچا دے گا. اس کا تو آپ نے یہ بتا دیا. دوسرا بعض اوقات کسی کو کسی سے ڈرنے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نفع پہنچ رہا تھا، وہ نفع ختم ہو گیا. کسی آدمی کی ملازمت ہے، اس کو وہاں پر تنخواہ ملتی ہے، اور اگر وہ اس اپنے جس نے اس کو ملازم رکھا ہوا ہے اس کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو اندیشہ ہے کہ میری نوکری چھوٹ جائے گی، تو میری تنخواہ بند ہو جائے گی. تو اس قسم کا بھی خوف مجھے تم سے لاحق نہیں ہے. کیوں؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم میری بات نہیں مانو گے، مجھ سے منہ پھیرو گے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کی کہ اس اجرت کے مجھے اندیشہ ہو کہ تم سے میں تمہاری مخالفت کر کے میں اس اجرت سے محروم ہو جاؤں گا. ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو سر جھکا دیتے ہیں اپنے اللہ کے آگے. مسلمین پہلے بھی کئی مرتبہ گزرا ہے کہ لفظی معنی جھکنے کے ہوتے ہیں اور فرما برداری کے مفہوم کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے. تو یہ صرف اتنا حصہ اس وقت نوح علیہ السلام کے تقریر کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو وہ کس طرح نڈری سے، شجاعت سے، بے خوف ہو کر اور ہر طرح کی امیدیں اپنی قوم سے کاٹ کر انہوں نے کس طرح حق گوئی کی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ، تو قوم نے ان کو جھٹلایا. فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی. وَمَن مَّعَهُ، اور ان کے ساتھ جو تھے فی الفلک، کشتی میں، ان کو بھی نجات دی. یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کا اور پھر وہ انشاءاللہ سورہ ہود میں آنے والا ہے. تو کشتی میں سب مسلمان جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے جو رفقا تھے ان کو انہوں نے کشتی میں سوار کیا تھا، ان کو نجات مل گئی. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور جو لوگ کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں نجات پا گئے تھے انہی کو ہم نے جانشین بنایا. یعنی اب اس کے بعد جو نسل چلی وہ انہی سے چلی ساری دنیا میں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر ڈالا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اب دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ان کا جن کو کہ ڈرایا گیا تھا، خبردار کیا گیا تھا.
پھر فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومه، پھر نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے بہت پیغمبر بھیجے ان کی اپنی اپنی قوم میں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، وغیرہ وغیرہ، ان کے واقعات قرآن کریم میں مختلف مقامات بیان فرمائے۔ فجاؤہم بالبینات، یہ پیغمبر بھی ان کے سامنے اپنی اپنی قوموں کے سامنے روشن دلیلیں لے کر آئے تھے۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، تو ان کا حال یہ تھا کہ جس چیز کو ایک مرتبہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا اس پر کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی پیغمبر کو جو پہلی مرتبہ کہہ دیا کہ بھئی ہم نہیں مانتے آپ کو، تو بس اس پہ ڈٹ گئے اور پھر ایمان لانے کا کوئی تصور ان کے یہاں موجود نہ رہا، جنہوں نے پہلے ایک مرتبہ پیغمبر کو جھٹلا دیا تھا تو بس اسی پر وہ قائم رہے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ حد سے گزرنے کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ کفر کے اوپر ڈٹ گئے، اور یہیں سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ آدمی کو ہر وقت اپنی بات کو سوچتا رہنا چاہیے کہ میں کہیں غلطی پر تو نہ ہوں۔ جب ایک آدمی کسی غلط بات پر ڈٹ جائے اور ڈٹا ہی رہے، ہزار دلائل آنے کے باوجود اس پر قائم رہے، تو پھر وہ حد سے گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے بیان، اس کے بعد فرمایا ہے